الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر اور اس مبارک محفل میں موجود حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، جس موضوع پر آج ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ غزوہ بدر کا موضوع ہے. ہم نے اس موضوع کو دو حصوں میں بانٹ لیا ہے. ایک حصے پر آج ہم گفتگو کریں گے اور اگر حیات رہی تو کل اس کے دوسرے پارٹ اور دوسرے حصے کے اوپر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نبی کے غزوات کو کیوں بیان کیا جائے. اس سلسلے میں میں امام زہری کا قول نقل کرتا ہوں. وقال الزہری فی علم المغازی علم الآخرۃ والدنیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہیں، آپ نے جو جنگیں لڑی ہیں، اگر آدمی کو ان لڑائیوں کا علم ہو تو ان لڑائیوں میں اسے دنیا اور آخرت کا علم مل جائے گا. تو نبی کے غزوات کو بیان کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے جو امام زہری نے بیان کیا. علی ابن حسن کا ایک قول نقل کروں. قال علی بن الحسن كنا نعلم مغازی النبی صلی اللہ علیہ وسلم كما نعلم السورۃ من القرآن. ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو اس طرح پڑھایا جاتا تھا، اس طرح سکھایا جاتا تھا جیسے کہ ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھائی جاتی ہے. ان دونوں اقوال سے ایک بات واضح ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو پڑھنا، یاد کرنا، سننا، سنانا بہت ہی سود مند دنیا اور آخرت کے لیے ہے. دوسرا سوال
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات میں آپ نے جتنی جنگیں لڑی ہیں ان میں سب سے زیادہ عظیم اور افضل غزوہ یہی غزوہ بدر ہے. تمام غزوات میں اس غزوے کے سب سے عظیم ہونے کی پہلی دلیل ایک حدیث پاک حدیث اس طرح معاذ ابن رفاعۃ ابن رافع الزرقی عن ابیہ وکان ابوہ من اہل بدر قال جاء جبریل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما تعدون اہل بدر فیکم قال من افضل المسلمین او کلمۃ نحوها قال وكذلك من شهد بدرا من الملائکہ رواه البخاری فی کتاب المغازی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب المغازی کے اندر لائیں. حضرت معاذ ابن رفاع روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد اہل بدر میں سے تھے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جبرائیل نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ یہ بتائیں تمام مسلمانوں میں اس وقت تمام صحابہ کرام میں تم اہل بدر کو کیا سمجھتے ہو؟ تمام صحابہ کرام میں آپ کے نزدیک اہل بدر کا کیا مقام ہے؟ یہ جبرائیل پوچھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. روایت بخاری کی ہے جو پڑھی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا من افضل المسلمین، تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ افضل بدرین ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت کی. یہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عظیم ہے اور افضل ہے. اس کے بعد جبریل یہ کہہ رہے ہیں جواب بالکل صحیح ہے، اور ایک بات میں اور بتاتا ہوں کہ تمام مسلمانوں میں تمام صحابہ کرام میں افضل بدریین ہیں. ایسے ہی اللہ کے جتنے بھی فرشتے ہیں جس کی تعداد اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، ان تمام فرشتوں میں سب سے افضل وہ فرشتے ہیں جو بدر میں شریک ہوئے. کذالک من شہید بدر من الملائکہ. تو تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل اہل بدر، اور تمام فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو بدر میں شریک ہوئے. وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ. یہ اس عظیم غزوے کے افضل ہونے کی اور سب سے اہم ہونے کی پہلی دلیل ہے جو بخاری شریف کی اس روایت سے معلوم ہوئی. دوسری روایت حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال موسیٰ فلعل اللہ وقال ابن سنان اطلع اللہ على اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم. رواہ ابو داؤد فی کتاب السنہ. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب السنہ کے اندر لائیں. یہ دیکھیے اس میں پہلے کہا گیا قال موسیٰ، اس کے بعد یہ کہا گیا وقال ابن سنان. اصل میں ابو داؤد رحمہ اللہ کے دو استاذ ہیں، ایک موسیٰ ہے اور ایک ابن سنان ہے. دونوں کا حوالہ دیتے ہوئے ابو داؤد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے چند الفاظ کے اختلاف کے ساتھ ساتھ یہ بات ایسے ہی کہی ہے. کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جو عرش کے اوپر مستوی ہے اس نے بدر والوں کو عرش پر سے جھانک کر دیکھا. اطلع اللہ علی اہل بدر. یہ وہ مبارک لوگ ہیں کہ اللہ نے جو عرش پر مستوی ہے عرش سے اہل بدر کو جھانک کر کے دیکھا. ایک تو جھانک کر کے دیکھنا یہ ان کے افضل ہونے کی دلیل، اور اس کے بعد یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اے بدر والو اب جو چاہے کرو فقد غفرت لکم، میں نے تمہارے سارے گناہ بخش دیے ہیں. یہ فضیلت اہل بدر کی. ان کی زندگی ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوشخبری یہ دے دی کہ اب تم جو کچھ کرو گے اللہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں کرے گا، دارو گیر نہیں کرے گا، گرفت نہیں کرے گا. ایک نکتہ قابل غور ہے، اس حدیث پاک کو امام ابی داؤد کتاب السنہ میں لائے ہیں.
کیا بیان کرنے کے لیے؟ عجیب بات تو یہ ہے کہ حدیث کا تعلق غزوات سے ہے اور امام ابی داؤد جیسا فقیہ اس کو کتاب السنہ میں لا رہا ہے. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بخشش کا جو مزدہ سنایا ہے، خوشخبری سنائی ہے، اس کے علم میں یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے سنت کے عامل تھے اور زندگی بھر یہ سنت کی راہ سے نہیں ہٹیں گے. یہ اللہ کے علم میں ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا ہی میں خوشخبری دے دی کہ جاؤ اب جو کچھ کرو، یعنی کرو گے تو سنت کے مطابق ہی کرو گے، جاؤ جو چاہو کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے. یہ اہل بدر کی فضیلت کی دوسری دلیل ہے. اللہ نے ان کو عرش پر سے جھانک کر کے دیکھا، یہ ان کی فضیلت، اور یہ کہا کہ اب اس کے بعد جو کچھ تم کرو گے زندگی میں، جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساری گناہوں کو، تمہاری ساری لغزشوں کو معاف کر دیا. یہ ان کی فضیلت پر دوسری دلیل. تیسری دلیل حدیث اس طرح، وعن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ لما التقینا یوم بدر قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى فما رأيت ناشدا ينشد حقا له اشد من مناشدة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربه عز وجل وهو يقول انی انشدك، اسی سے ناشد آیا ہے، نشد ینشد، انی انشدك وعدك وعهدك اللهم إني أسألك ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه الإصابة لا تعبد في الأرض. ثم التفت إلينا فكأن شقة وجهه القمر فقال هذه مصارع القوم العشیہ. رواہ النسائی فی السنن الکبری. حضرت امام نسائی رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو جو ایک صفحے کے اوپر ہے جو ریفر کی گئی، امام نسائی رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن کبریٰ کے اندر لائیں. راوی جیسا کہ معلوم حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بدر کے دن لڑائی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش میں، عریش کا مطلب وہ چھپر کا ایک سائبان بنا دیا گیا تھا ایک ٹیلے کے اوپر جہاں سے پورے میدان جنگ کا منظر دکھائی دیتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عریش میں اس سائبان کے اندر کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز پڑھی. قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی. دیکھیے مسئلہ کتنا نازک ہے، اس میں بھی نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے دعا فرمائی. راوی کہتے ہیں کہ ایسی دعا تھی، ایسی التجا تھی، فما رأیت ناشدا ینشد حقا لہ، میں نے کسی التجا کرنے والوں کو ایسی التجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو التجا وہ اپنے رب سے کر رہا ہو. بتائیے التجا کا کیا انداز رہا ہوگا. اس کا مطلب التجائیں بھی، دعائیں بھی مختلف قسم کی ہوتی ہے، اسی لیے قبولیت بھی مختلف قسم کی ہوتی ہے. بعض کی دعائیں تو ریجیکٹ کر دی جاتی ہے بارگاہ الہی سے، مستجاب ہی نہیں ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں راوی یہ کہہ رہے ہیں فما رأیت ناشدا ینشد حقا لہ اشد من مناشدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربہ عز وجل. میں نے کسی التجا کرنے والے کو ایسی التجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے میرا رسول اپنے رب سے التجا کر رہا تھا. ایک بات اور معلوم ہوئی، نماز کی اہمیت بھی معلوم ہوئی، دعا کی اہمیت بھی معلوم ہوئی. تیسرے عقیدے کا یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی اور ولی سب کے سب اللہ کے محتاج، سب اسی سے مانگتے، مصیبتوں میں سب اسی سے التجا کرنے والے. ارے جب اتنی بڑی مصیبت کے اندر نبی التجا کر رہا ہے ہمارا اللہ سے، تو ہمیں مصیبتوں میں دوسروں سے التجا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی نے تو پیغام دے دیا کہ مشکل سے مشکل امر کے اندر بھی التجا صرف رب سے کی جائے. اللہ اکبر. یہ عقیدے کا ایک مسئلہ معلوم ہوا. اور راوی کہتے ہیں آپ یہ دعا فرما رہے انی انشدک وعدک وعہدک. اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا تجھے یاد ہے، تو بھولتا نہیں ہے، تیرا عہد جو تو نے کیا ہے تجھے یاد ہے. میں درخواست کر رہا ہوں اس وعدے کی اور اس عہد کی تکمیل کی. اللہ پورا فرما.
اور آپ نے یہ فرمایا اللہم انی اسالک ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے وعدہ کیا ہے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ انجز اسے پورا فرما۔ اور یہ جملہ دیکھیے اہل بدر کے تعلق سے، یہ چھوٹی سی جماعت ہے جو یہاں میدان جنگ کے اندر ہے، پوری دنیا میں لاکھوں لوگ موجود ہیں، لیکن یہ 313 جو اس وقت بدر کی سرزمین پر کھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے ان کی کیا اہمیت ہے، کون لوگ ہیں۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج مار دی گئی تو لا تعبد فی الارض، تو قیامت تک زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ اہل بدر کی فضیلت پر ایک اہم دلیل، یہ ایسا گروہ ہے جو بدر کی سرزمین کے اوپر کھڑا ہوا ہے، جس کے بارے میں نبی یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ گروہ اگر یہاں مار دیا گیا تو قیامت تک زمین پر تیرا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا۔ یہ اہل بدر کی فضیلت پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی اس انداز سے معلوم ہوا کہ کتنی فضیلت ہے اہل بدر کی، کہ یہ جماعت ایسی جماعت ہے کہ اگر آج یہ مار دی گئی تو قیامت تک اللہ کی عبادت کرنے والا روئے زمین کے اوپر کوئی نہیں رہے گا۔ یہ اہل بدر کی فضیلت ہے جناب والا۔ ثم التفت الینا، دعا کے بعد اب پلٹے ہماری طرف، اور چہرہ کیسا تھا؟ اس لیے کہ آپ نے دعا فرمائی، ادھر سے دعا مستجاب ہوئی، خوشخبری دی گئی کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی۔ اللہ نے فرمایا ارے تم لوگ، تمہارا نبی استغاثہ کر رہا ہے مجھ سے، استستغیثون ربکم، مجھ سے فریاد کی، مجھ سے التجا کی، تو اجابت ہم نے بھیج دی اس کی طرف، فاستجاب لکم، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ دعا قبول ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ اور تشبیہ دیکھیے، یہاں بہت سارے شعراء موجود ہیں اور نعت کہنے والے بھی شعراء موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں راوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی جو کیفیت بیان کی ہے، میں عرض کروں گا کہ کسی بھی مجموعہ کلام میں اس طریقے کی تشبیہ کوئی نعت کے اندر دکھا دے۔ فرمایا گیا فَكَأَنَّ شِقَّةَ وَجْهِهِ الْقَمَرُ، ایک آنہ کا اسم آگے ہے، خبر پہلے بتایا گیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اسم ادھر ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر کے رہو، قمر اس کی خبر ہے۔ اس طریقے کی تشبیہ آپ کہیں نہیں دیکھیں گے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا محبوب چاند کی طرح ہے، مشبہ بھی چاند ہے، ایک عجیب و غریب تعبیر ہے اور انتہائی بلیغ تشبیہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ کہہ رہا ہے راوی کہ چاند آپ کے چہرے کے ٹکڑے جیسا ہے، ایسی تشبیہ دکھا دیجیے آپ کہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح نظر آ رہا تھا، اس لیے کہ مشبہ بھی چاند ہو جائے گا نا، اور مشبہ بھی، اور مشبہ میں اقوا جو ہوتا ہے مشبہ بھی ہی ہوتا ہے۔ یہاں راوی یہ کہہ رہا ہے کہ چاند آپ کا چہرہ ہی نہیں بلکہ آپ کے چہرے کے ٹکڑے جیسا ہے۔ آپ ایک شعر بھی ایسا دکھا دو، میری معلومات میں اضافہ ہوگا، 100 روپے انعام دوں گا اگر اس طریقے کا شعر نعت کا کوئی دکھا دے اور اس طریقے کی تشبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کی۔ فَكَأَنَّ شِقَّةَ وَجْهِهِ الْقَمَرُ، چاند آپ کے چہرے کے ٹکڑے جیسا ہے۔ یہاں مشبہ بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا ٹکڑا ہے اور مشبہ بنا دیا گیا چاند کو۔ سمجھتے ہیں؟ یہ عربی جب پڑھا جاتا ہے، عربی کو سمجھا جاتا ہے، بلاغت سمجھی جاتی تو سمجھ میں آتا ہے۔ آپ کا چہرہ چاند کی طرح نہیں، چاند آپ کے چہرے کے ٹکڑے جیسا ہے۔ ایک تو چہرہ، پھر وہ چہرے کا ٹکڑا، اور پھر اس کے بعد ٹکڑا ہی نہیں، ٹکڑے جیسا۔ کتنی بڑی تشبیہ، میرے پاس الفاظ نہیں کہ بیان کر سکتے۔ ثم التفت الینا فکأن شقة وجهه القمر فقال هذه مصارع القوم العشیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلاں جگہ یہ مرے گا، فلاں جگہ یہ مرے گا، فلاں جگہ یہ مرے گا، فلاں جگہ یہ مرے گا۔ ہم نے استدلال یہ کرنا چاہا ہے کہ تمام غزوات میں سب سے عظیم غزوہ غزوہ بدر ہے، اور تمام مسلمانوں میں سب سے افضل بدریین ہیں، اہل بدر ہیں، اور بدر میں شریک ہونے والے جتنے بھی فرشتے ہیں تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے سب سے پہلے غزوہ بدر پر بحث کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔
یہ بدر ہے کہاں؟ مدینہ سے جنوب مغرب میں یہ مقام بدر واقع ہے، اور علی خط الاسفلت اسفالٹ کے روٹ پہ یعنی ڈامر روڈ پہ، علی خط الاسفلت ڈامر روڈ سے اگر جایا جائے تو مدینہ سے بدر کا فاصلہ 153 کلومیٹر ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ مدینہ سے جنوب مغرب میں یہ مقام واقع ہے اور ڈامر روڈ سے 153 کلومیٹر کا فاصلہ مدینہ اور بدر کے درمیان ہے۔ مکہ سے شمال میں بدر واقع ہے، اتر کی طرف ہے، مکہ سے اتر کی طرف ہے، اور بسوں کے راستے سے تقریباً 343 کلومیٹر ہے۔ بحر احمر یہاں سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مدینہ منورہ میں میرا ایک لیکچر تھا، لیکچر سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگوں نے بدر کی طرف رخ کیا، اور بدر پہنچنے سے پہلے ہی ہم لوگ راستہ بھول گئے اور بحر احمر کی طرف چلے گئے۔ ایک بدوی نے ہمیں راستہ سجھایا کہ آپ لوگ غلط روٹ سے آ گئے ہیں، آپ کو سیدھے جانا تھا، اس لیے کہ آپ بحر احمر کے روٹ پر ہیں۔ گویا بدر سے بحر احمر تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یہ اس کا حدود اربع ہے۔ یا یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ مقام بدر اس نقطے کے قریب ہے جہاں سے شام کا راستہ مدینہ کی طرف پہلے دشوار گزار گھاٹیوں میں سے ہو کر گزرتا تھا، اب راستے آسان کر دیے گئے۔ اس بستی کا نام، اس جگہ کا نام بدر کیوں ہے؟ مختلف اقوال ہیں۔ سب سے بہترین قول مجھے جو لگا وہ یہ کہ یہاں ایک آدمی آیا تھا جس کا نام تھا بدر ابن قریش ابن یخلد، اسی کے نام سے یہ بستی منسوب کر دی گئی، اس کا نام ہی بدر تھا، اور یہ ایک طریقے کا متجر تھا، تجارتی منڈی، اور یوتا فی کل عام، یہاں ہر سال ایک میلہ لگتا تھا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر یہ جنگ ہوئی ہے۔ بدر کا جغرافیائی مقام بھی معلوم ہو گیا، اس کا حدود اربع بھی معلوم ہو گیا۔ اب ہم اس لڑائی کے پس منظر کی طرف آتے ہیں۔ یہ لڑائی ہوئی کیوں؟ سبب کیا تھا؟ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے، آپ کو نبوت دی گئی، نبی بنائے گئے، اور مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، ایمان قبول کیا۔ جتنے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا، مکۃ المکرمہ میں ان کا جینا دو بھر کر دیا گیا، ایسا ماحول بنا دیا گیا، ظلم و جبر کی ایسی فضا پیدا کر دی گئی کہ پورے مکہ کی فضا سائبیریا کا میدان یا ابو زابل کا قید خانہ بنا دیا گیا، جہاں قیدیوں کی آہوں اور کوڑوں کی پھٹکاروں کے سوا کوئی چیز سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہ حضرت بلال ہیں، پکڑ کر کے ان کو ریگستان مکہ کے اندر گھسیڑا جا رہا ہے اور عہد عہد پکار رہے ہیں۔ یہ حضرت عمار ہیں، ان کے والد حضرت یاسر ہیں، ان کی والدہ حضرت سمیہ ہیں۔ اس خانوادے کے ساتھ ایسا کچھ کیا گیا ہے کہ ناطقہ سر بگریبہ ہے، اخلاق کے شبستہ میں شرافت اپنا سر پیٹ لے، اس خانوادے کے ساتھ ایسا ہی کچھ کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور ہونا پڑا، اپنی دکان، اپنی جائیداد، اپنا گھر، اپنے بچپن کی یادیں، نہ جانے کیا کیا چھوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے انہوں نے مکہ چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، تمہارا شہر ہم نے چھوڑ دیا، اب تو سکون سے رہنے دو، اب تو سکون سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے دو۔ لیکن نہیں، ظلم تو ان کی سرشت میں تھا۔ مدینہ میں آ جانے کے بعد بھی یہ نچلے نہیں بیٹھے، ہمیشہ اپنی ریشہ دوانیوں سے یہ مسلمانوں کو پریشان کرتے رہے۔
مسلمان صبر کرتے رہے. زیادتی ان کی طرف سے ہوئی. کیا کہ اس طریقے سے تو مسلمان طاقتور ہوتے جائیں گے اس سے پہلے کہ ان کی طاقت بڑھے ان کو کچل دیا جائے, ان پر ایک آخری حملہ کیا جائے. اور حملے کے لیے اور آخری حملے کے لیے مصارف جنگ کی ضرورت ہے, پیسہ کافی چاہیے, ہتھیار چاہیے. لہذا ابو سفیان کی قیادت میں ایک قافلہ شام کی طرف روانہ کیا گیا, اور کتنا پیسہ لگایا گیا وہ دیکھو. طبقات ابن سعد میں خود ابو سفیان کا بیان ہے جو بعد میں ایمان لائے. کہتے ہیں کہ ما بمکۃ من قرشی ولا قرشیۃ الا له نش فصاعدا الا بعث به معنا. یہ طبقات ابن سعد کے الفاظ ہیں خود ابو سفیان کے, کہ اس جنگ کی تیاری کے لیے مکہ کے اندر کوئی بھی مرد اور عورت ایسی نہیں تھی جس کے پاس ایک نش ہو. یہ نون پر زبر نش نہ پڑھا جائے, نش پڑھا جائے. یہ نصف اوقیہ کے برابر, یساوی 20 درہما, یہ 20 درہم کے بقدر ہوتا ہے. تو جس کے پاس 20 درہم کے بقدر بھی پیسہ تھا, مرد اور عورت سبھوں نے وہ پیسہ اس کے اندر انویسٹ کیا, اس وجہ سے کہ اس سے جو اس زر کثیر سے, اس سامان سے جو نفع آئے گا اس سے ہتھیار خریدے جائیں گے, اور اس ہتھیار کو استعمال کیا جائے گا مسلمانوں کے خلاف کہ انہیں صفحہ ہستی سے ایرونیس ورڈ, حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے. یہ قافلہ نکلا. میرا خیال یہ ہے, اگر آپ میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے, تو جمادی الآخر سن 2 ہجری کے اندر ابو سفیان کا یہ تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا, اتنا مال لے کر کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ اس طریقے کا ایک قافلہ شام جا رہا ہے اور ابو سفیان اس کے قائد ہیں. تقریباً 200 مہاجرین کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنا چاہا. ایک مقام ہے ذوالعشیرہ, وہاں تک آپ پہنچے. وہاں پہنچنے پر یہ معلوم ہوا کہ 2-3 دن پہلے ہی یہ قافلہ شام کی طرف نکل چکا ہے. آپ واپس آ گئے, اور کچھ دنوں کے بعد یہ معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا یہ تجارتی قافلہ شام سے چل کر اتنی تجارت کر کے آ رہا ہے, 1000 اونٹ ہیں, 1000 اونٹ ہیں جس کی نگرانی 40 آدمی کر رہے ہیں, اور 62.5 کلو سونا ہے. 62.5 کلو سونے میں کتنے ہتھیار خریدے جا سکتے تھے؟ 62.5 کلو سونا, 1000 اونٹ اور بہت سارا ساز و سامان, 40 آدمی نگرانی پر مقرر ہیں. یہ شام سے چل کر کے وہی جو مشہور راستہ ہے مدینہ سے ہو کر کے مکہ جانے والا, اس پر آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان کے یہ قافلہ حجاز کی حد میں داخل ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اعلان فرمایا کہ جتنے لوگ میرے ساتھ آ سکتے ہیں وہ سب کے سب میرے ساتھ آ جائیں, اس لیے کہ مقصد یہ ہے کہ اس قافلے کو پکڑ لیا جائے. یہ افراخ الاستعمار, یہ سامراجیت کے چوزے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طریقے کی لوٹ مار تھی جو مسلمانوں کے نبی نے مسلمانوں کو لے کر کے کیا, ایک قسم کی ڈکیتی تھی. در حقیقت ان کا یہ قول ان کے سینے میں چھپے ہوئے اس بغض اور کینے اور حقد کو ظاہر کرتا ہے, جو کینہ انسان کو حقائق کو جاننے سے باز رکھ دیتا ہے, باز رکھتا ہے. اب بتائیے دنیا کے کسی بھی عرف میں, انسانیت کے تمام اعراف میں یہ بات جائز ہے کہ نہیں کہ کوئی اگر آپ کو مارنے کے لیے آ رہا ہے تو آپ تنازع للبقاء کے لیے, بقا کی جد و جہد کے لیے آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کم سے کم اس کا سامان چھین سکتے ہیں. دنیا کا کوئی عرف اس کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ اس کی اجازت دیتا ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. کتنے لوگ تھے جو آپ کے ساتھ ہوئے؟ کب نکلے؟ ایک روایت کے مطابق رمضان 8 تاریخ کو نکلے,
اور ایک روایت کے مطابق 12 کو نکلے ہیں، اور یہ جنگ جو ہوئی ہے جنگ بدر یہ 17 کو ہوئی ہے، 17 کو جنگ ہوئی ہے، 12 کو آپ نکلے ہیں. یہ بات بھی معلوم ہو گئی. کتنے لوگ نکلے؟ آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح، وعن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال کننا اصحاب محمد، یہ نا سے بدل واقع ہے، کننا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نتحدث ان عدت اصحاب بدر على عدت اصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوزوا معه الا مؤمن بضعة عشر و300. رواہ البخاری فی کتاب المغازی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المغازی کے اندر لائے. راوی حضرت برا ابن عازب ہیں. حضرت برا فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بات کیا کرتے تھے. کننا صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نتحدث، ہم بات کرتے تھے کہ بھئی بدر میں کتنے لوگ گئے، بدر میں جانے والوں کی تعداد کیا تھی، ارے وہ لوگ کون تھے جنہیں اللہ نے عرش پر سے جھانک کر دیکھا، کتنے لوگ تھے. تو ہم کو یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ ان عدت اصحاب بدرین، کہ بدر والوں کی تعداد اتنی تھی جتنی کہ اصحاب طالوت کی تھی جو جالوت کے مقابلے میں نکلے تھے. آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ سورہ بقرہ پڑھی ہے کہ وقت کے نبی نے طالوت کو ہیڈ مقرر کر کے، کمانڈر ان چیف بنا کر کے جالوت سے لڑنے کے لیے ایک لشکر بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تفصیلی بیان فرمایا ہے. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر. اللہ، ہمیں اس تفصیل میں نہیں جانا ہے. تفسیر ابن ابی حاتم میں ابن عباس کی روایت ہے کہ اصحاب طالوت 313 تھے، اور یہی 313 اصحاب بدر کی تعداد ہے، اور یہ وہی اصحاب طالوت ہے جو نہر پار کر کے جالوت سے لڑنے کے لیے گئے. ابن عباس کی روایت ہے ابن ابی حاتم میں کہ اصحاب طالوت 3 قسم کے لوگ تھے. طالوت کے لشکر میں 3 قسم کے لوگ، ناقص الایمان، اکمل الایمان، کامل الایمان. فرمایا گیا کہ آگے ایک نہر کے اوپر ان کی آزمائش کی جانے والی ہے. ان اللہ مبتلیکم بنہر، پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، کوئی پانی نہ پیے. ہاں اگر کوئی ایک چلو لے کر پینا چاہے، الا من اغترف غرفۃ بیدی، ایک چلو لے کر پینا چاہے تو پی سکتا ہے، اس کی اجازت ہے. پیٹ بھر کر کے کوئی نہ پیے. یہ ناقص الایمان جو لوگ تھے انہوں نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا اور ان کے ایمان کا نقص ظاہر ہو گیا. انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت ہی نہیں رہی. ارے تم تو ناکام ہو گئے ہو، جنگ میں شامل ہونا ہی تمہارے لیے مشکل ہے، تم کیا لڑو گے. جو ناقص الایمان لوگ وہیں سے نکل گئے. اچھا، کامل الایمان انہوں نے ایک چلو پی لیا، اور اکمل الایمان انہوں نے پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو ان کی تعداد اصحاب بدر کی تعداد کی طرح تھی. 313 وہ تھے. ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ وہ 315 تھے، ایسے کچھ تھے. مسلم کی روایت ہے 319 تھے، اور مشہور روایت یہ ہے کہ 313 تھے. یہ جو گنتی میں جو تفاوت ہے یہ اصل میں کوئی آیا اور چلا گیا، اس کو نہیں جوڑا گیا یا جوڑ لیا گیا. خادموں کو بعض لوگوں نے جوڑا، کچھ لوگوں نے نہیں جوڑا. ان لوگوں نے غلاموں کو جوڑا، کچھ لوگوں نے نہیں جوڑا. بہرحال 313 تعداد تھی اصحاب بدر کی، اور یہی تعداد اصحاب طالوت کی تھی. یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ یہ 313 تھا. 12 کو نکلے. آگے 1 میل کے اوپر ایک جگہ ہے بیر ابی عتبہ، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور کہا کہ اب میں لشکر کا جائزہ لینے والا ہوں. آپ نے لشکر کا جائزہ لیا، اس میں چند بچے تھے. حضرت اسامہ ابن زید کہا کہ تم چلے جاؤ، 1 میل ہے یہاں سے، چلو، تم شامل نہیں ہو سکتے، تم چھوٹے ہو. برا ابن عازب تھے، کہا کہ تم بھی بہت چھوٹے ہو، تم بھی شامل نہیں ہو سکتے، چلو نکل جاؤ. حضرت زید ابن ارقم تھے، ان کو بھی نکال دیا گیا. حضرت زید ابن ثابت تھے، ان کو بھی نکال دیا گیا. حضرت اسید ابن ظہیر تھے، ان کو بھی نکال دیا گیا. اسید کا مطلب سمجھتے ہو؟ یہ بچہ آ گیا تھا، بچہ، اس کا نام تھا اسید. اسید جانتے ہو کس کو بولتے ہیں؟ چھوٹے شیر کو، یا اسد ان کی تصغیر ہے. اسد مانے لائن، شیر، اس کی تصغیر آتی ہے چھوٹا شیر، اسید.
آج تو چھوٹے بھیم کے پیچھے پڑے ہوئے لوگ. ماں باپ اپنے بچوں کو چھوٹے بھیم کی واہیات قسم کی کہانیاں بتا رہے. ارے چھوٹے شیر کے واقعے کو کون بیان کرے گا؟ ماؤں نے چھوٹے شیر کے واقعے کو جانا ہی نہیں. چھوٹا شیر کون سا ہے؟ چھوٹے بھیم کے پیچھے لگا دیا. تو اسید ابن ظہیر ان کو بھی کہا گیا کہ آپ چلے جائیے، آپ بہت چھوٹے ہیں. اس چھوٹے شیر کو بھی وہاں سے رخصت کر دیا گیا. اسید مانے چھوٹا شیر. آج مائیں چھوٹے بھیم کو نمونہ بنا رہی ہیں. ان کے بچے دیکھ رہے ہیں، ان کے بچے، یہ چھوٹا بھیم ان کا نمونہ ہے. ہمارے چھوٹے شیر کو نمونہ بنانے کے لیے کوئی بچہ تیار نہیں ہے، اس لیے کہ نہ ماؤں کو کچھ معلوم ہے کہ وہ اسید کون ہے، نہ باپ کو کچھ معلوم ہے وہ اسید کون ہے. وہاں سے ان کو روانہ کر دیا گیا. ایک صاحب ہے فاتح ایران حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے، کوئی چھوٹے بھائی حضرت عمیر ابن ابی وقاص، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نہیں جاؤں گا. کہا کہ تم چلے جاؤ، 14 سال کے ہو، 13-14 سال کے ہو، بہت چھوٹے ہو، یہ بچے جا رہے ہیں، چلے جاؤ. اتنا رونے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آہو بکا دیکھ کر کے اور جذبہ جنگ دیکھ کر کے اجازت دے دی. 14 سال کے چھوٹے تھے بچے. ان کے رونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس جنگ میں شریک کیا، اور یہ 14 سال کا بچہ اسی جنگ کے اندر شہید ہوا. لڑتے ہوئے یہ میدان جنگ میں گر پڑا، اور اس نے بدر کی سرزمین کو اپنے لال خون سے لالازار کر دیا، اور بدر کی زمین اس بچے کے خون سے لالازار ہو گئی. میرا خیال یہ ہے کہ اگر اللہ عرش پر سے جھانک کر کے اہل بدر کو دیکھتا ہے تو میں یہ کہنے میں بجا ہوں کہ آسمان یہ منظر دیکھ کر کے تھرا گیا ہوگا، زمین رو پڑی ہوگی، اور وادی کے کنارے پر کھڑا ہوا بوڑھا پہاڑ جس کو ہم جبل الملائکہ کہتے ہیں لرز گیا ہوگا، رو پڑا ہوگا، فضائیں سسک پڑی ہوں گی اس بچے کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھ کر کے. یہ ہیں ہمارے بچے حضرت عمیر ابن ابی وقاص. اور ادب کی زبان میں کہہ لیں کہ خندہ روزہ رزمہ کو سدھار گیا یہ بچہ. خندہ روزہ رضوان کو سدھار گیا یہ بچہ، اور اس نے بدر کی زمین کو اپنے گرم خون سے لالازار کر دیا. زمین نے اس کو خون کو جذب کر لیا. یہ ہے حضرت عمیر ابن وقاص. 14 سال کا بچہ ہے، اپنا خون دے دیا اس نے اسلام کے لیے، دعوت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے. بچے یہاں سے واپس کر دیے گئے، صرف اسی ایک بچے کو لیا گیا. غالباً سمرہ ابن جندب بھی ہیں، ان کو بھی لے لیا گیا طاقتور دیکھ کر کے. اس کے بعد آپ آ کر بھائی یہ 313 مسلمان بدر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ قافلہ ہمارے ہاتھ آ جائے گا. ارادہ آپ کا قافلے کو پکڑنے کا ہے، جنگ کا ارادہ نہیں تھا. جی ہاں، اس سلسلے میں چاہوں گا کہ بخاری شریف کی ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ارادہ صرف اس قافلے کو پکڑنے کا تھا، جنگ کا ارادہ نہیں تھا. حدیث اس طرح بان عبد الرحمن ابن عبد اللہ ابن کعب ان عبد اللہ ابن کعب قال سمعت کعب ابن مالک یقول لم اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ غزاها الا فی غزوۃ تبوک غیر انی تخلفت عن غزوۃ بدر ولم يعاتب احد تخلف عنها انما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. رواه البخاری فی کتاب المغازی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المغازی کے اندر لائے ہیں. کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونے سے پیچھے نہیں رہا. جتنی بھی جنگیں آپ نے لڑی، فی غزوۃ غزاها، ہاں غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گیا تھا اور اس پر گرفت بھی ہوئی.
اس میں یہ حکم تھا کہ ہر وہ شخص جو ہتھیار اٹھا سکتا ہو، نفیر عام ہے، ہر آدمی اس میں شریک ہو. لیکن بدر کا معاملہ اس کے الٹ تھا، اس میں نفیر عام نہیں تھا کہ ہر آدمی اس میں شریک ہو، اس لیے کہ لڑنا یہ مقصود نہیں تھا، ارادہ لڑنے کا نہیں تھا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو سلیکٹ کیا وہی آپ کے ساتھ ہو گئے، اور باقاعدہ سلیکٹڈ تھے یہ لوگ. نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جھانک کر کیوں دیکھتا، سب سلیکٹ تھے. کہتے ہیں کہ میں یہ بات بولتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ارادہ آپ کا تھا یرید عیر قریش، قریش کے اس قافلے کو پکڑنا مقصد تھا، آپ کا ارادہ یہ تھا. لیکن اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا. ہم کل جو لیسنز اور ایڈمونیشنز پیش کریں گے، اسباق اور دروس، وہ حیرت انگیز ہیں، وہ سننے جیسے ہیں. آج ہم واقعات پر بحث کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ قریش کے اس قافلے کو پکڑ لے. یہ قافلہ نکل پڑا، حجاز کی حد میں داخل ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی زفران میں پہنچے تو وادی صفرا سے تھوڑا پہلے، وادی صفرا سے پہلے وادی زفران ہے. آپ جب وادی زفران پہنچے، آپ نے پڑاؤ ڈالا، آپ کو وہی معلوم ہوا کہ ابو سفیان کو علم ہو گیا ہے کہ مسلمان اس قافلے کے تعاقب میں نکل چکے ہیں. لہذا اس نے اپنا رخ بحر مغرب کی طرف، بحر احمر کے ساحل کی طرف موڑ لیا. وہ ساحل کی طرف سے ہو کر کے نکل گیا، مغرب کی طرف مڑ گیا، اور بحر احمر کے کنارے سے ساحل سے ہوتا ہوا آگے نکل گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی زفران میں جب پہنچے تب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ قافلہ نکل چکا ہے جس کو ہم پکڑنے کے لیے آئے تھے. اللہ کا حکم یہ ہوا کہ اب واپس نہیں جانا ہے، واپس نہیں جانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس قافلے کو بچانے کے لیے ابو سفیان کو یہ علم ہو گیا تھا کہ اس قافلے کو پکڑنے کے لیے مسلمان چل چکے ہیں. اس نے خبر مکہ میں بھیج دی کہ جلدی کرو، اس قافلے کو بچاؤ، مسلمان مدینہ سے نکل چکے ہیں. ابو جہل کی قیادت میں بہت بڑا لشکر، تقریباً 1300 آدمی وہاں سے نکلے. 1300 آدمی قیادت ابو جہل کی ہے، جس میں تقریباً 1000 اسی طریقے سے 600 زرہیں ہیں، 100 گھوڑے ہیں، اور اونٹ تو بے شمار ہیں. ہر روز کبھی 9 کٹتے تھے، کبھی 10 کٹتے تھے فوجیوں کو کھلانے کے لیے. اس کا مطلب اونٹ کافی تھے. 600 زرہیں اور 100 گھوڑے، اور ہر ایک کے پاس تلواریں، ہر ایک کے پاس بہترین قسم کے اسلحہ جات. پورے مسلح ہو کر کے لوگ آئے تھے اس قافلے کو بچانے کے لیے. اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 ہیں لڑنے والے مسلمان. اور کتنے اونٹ ہیں؟ صرف 70 اونٹ ہیں. گھوڑے صرف 2 ہیں، ایک حضرت زبیر ابن عوام کا ہے اور دوسرا حضرت مقداد ابن اسود کا ہے. ایک مقداد ابن اسود کا گھوڑا ہے، ایک حضرت زبیر ابن عوام کا ہے. یہ صرف 2 گھوڑے ہیں. 70 اونٹ ہیں، باری باری سے 3 آدمی ایک اونٹ کے اوپر چڑھ رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو لبابہ ہے، یا مرثد ابن ابی مرثد غنوی ہے، اور حضرت علی ہے. یہ 3 آدمی ایک اونٹ پر سوار ہو رہے باری باری سے. اللہ! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے. آج کسی بڑے آدمی کے سامنے بیٹھیے، ایسا بیٹھتا ہے، سامنے والے کو یہ سمجھتا ہے کہ کتنا حقیر ہے یہ. یعنی اپنی ایک امتیازی شان بتانے کے لیے اس کے بیٹھنے کا انداز نشست و برخاست اتنی کبریائی لیے ہوئے ہوتا ہے اور اتنا تکبر لیے ہوتا ہے کہ سامنے والا اس کے کبر اور نخوت کو دیکھ کر کے پریشان ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ دیکھے. حدیث اس طرح وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان زمیلہ یوم بدر. یہ کانا کا اسم آگے آ رہا ہے ماتو والے مل کر کے. ان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان زمیلہ یوم بدر علی و ابو لبابۃ فاذا حانت عقبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عقبہ مینس باری، عقبۃ مانے باری، اور عقبہ مانے گھاٹی، رکاوٹ.
عربی بھی کیسی زبان ہوتی ہے، اللہ اکبر، کیسی زبان، بہت پیاری زبان ہے، دنیا کی بہت ہی پیاری زبان ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان زمیلہ یوم بدر علی و ابو لبابۃ فاذا حانت عقبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارکب یا رسول اللہ حتی نمشی عنک فیقول ما انتما باقوى منی ولا انا باغنى عن الاجر منکما، رواه احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے۔ راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ پر ہیں اور آپ کے دو ساتھی اور ہیں، حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ، باری باری سے سوار ہو رہے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو یہ دونوں جو تھے علی اور ابو لبابہ، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اچھا نہیں لگتا کہ اپنی باری میں ہم اوپر بیٹھ جائیں، آپ نیچے نیچے چلیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اچھا نہیں لگتا کہ آپ نیچے نیچے چلیں اور ہم اونٹ کے اوپر بیٹھ کر چلیں۔ علی نے بھی یہی کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ ہماری باری میں نیچے اتر کر چلیں، تو ایسا ہے آپ سوار ہو جائیے، ہم پیدل چلیں گے۔ ارکب یا رسول اللہ حتی نمشی عنک، آپ کی جانب سے ہم پیدل چلیں گے، آپ سوار ہو کر کے چلیں، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ نیچے چلیں ہم اوپر بیٹھے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کتنی پیاری بات فرمائی، ان کے جواب ما انتما باقوى منی، تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو۔ لوگ حضرت علی کی طاقت بتاتے ہیں، ان کی طاقت کا بیان، در خیبر اکھاڑ دیا اور انہوں نے یہ کر دکھایا وہ کر دکھایا۔ حضرت علی سے نبی کہہ رہے ہیں کہ علی تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور میں یہ کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا، تمام انسانوں میں جذبے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے تو نبی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوتا، کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ پہاڑوں سے بھی راسخ ایمان ہوتا ہے، پہاڑوں سے بڑا ایمان ہوتا ہے، ایمان میں تو کوئی مقابل ہو ہی نہیں سکتا، ایمان پہاڑوں جیسا، اور جسمانی قوت بھی عام انسانوں سے بڑھ کر کے حضرت علی سے کہہ رہے ہیں، حضرت ابو لبابہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہم آپ کی جانب سے ہم پیدل چلیں گے، آپ اوپر بیٹھ کر کے چلیں، ارے تم لوگ مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، ما انتم باقوى منی، تم لوگ مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو۔ ایک بات تو یہ کہ نبی جو ہوتا ہے وہ جسمانی اعتبار سے بھی عام انسانوں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، جذبوں کے اعتبار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، حوصلوں کے اعتبار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، ایمان کے اعتبار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ایمان کے مقابلے، ایمان کے بارے میں تو کوئی اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ، اور دوسرا جملہ آپ نے فرمایا وَلَا أَنَا بِأَغْنَىٰ عَنِ الْأَجْرِ مِنْكُمَا، تم لوگ ایک ایک قدم جو ہم لوگ چل رہے ہیں، ہر قدم کے اوپر اجر مل رہا ہے، پیدل چل رہے ہو تو اجر مل رہا ہے، میں سوار ہو کر کے چلوں، تم پیدل چلنے کا اجر مجھ سے زیادہ لے لو، ارے میں تم لوگوں سے زیادہ اجر کا طالب ہوں کہ اللہ مجھے اجر دے دے۔ پتہ یہ چلا کہ جس طریقے سے تمام لوگ اللہ کے محتاج ہیں، نبی بھی اللہ سے اجر کا محتاج ہوتا ہے۔ کہتے مختار کل ہے، بتائیے آپ، وَلَا أَنَا بِأَغْنَىٰ عَنِ الْأَجْرِ مِنْكُمَا، میں تم لوگوں سے زیادہ طاقتور ہوں ایمان کے اعتبار سے، میں تم لوگوں سے زیادہ طاقتور ہوں حوصلے کے اعتبار سے، میں تم لوگوں سے زیادہ طاقتور ہوں جذبوں کے اعتبار سے، اور میں تم لوگوں سے زیادہ طالب ہوں اللہ کے اجر کا کہ اللہ مجھے سب سے زیادہ اجر عطا فرمائے۔ اور اجر کا، مزدوری کا، اجر مانے مزدوری، مزدوری کا طالب کون ہوتا ہے؟ آقا کے غلام۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ آپ رسالت سے پہلے عبد ہیں، عبدہ ورسولہ، پہلے آپ بندے ہیں، اس کے بعد آپ اللہ کے رسول ہیں۔ عبدیت یہ ہے مقام بندگی، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے بندگی کا، انسان کا۔ تو اللہ کے رسول آپ سوار ہو کر کے چلیں، ہم پیدل چلتے ہیں۔ ہاں مان تم باقوى منی، تم لوگ مجھ سے زیادہ طاقتور ہو کیا، اور تم لوگوں کو مجھ سے زیادہ اجر چاہیے کیا؟ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم لوگوں سے زیادہ اجر کا طالب ہوں۔ ایک نبی ہے، دیکھو، اللہ اکبر۔ اور نقطہ یہ معلوم ہوا کہ ہر ایک کی طرح نبی بھی اللہ کے اجر کا محتاج ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی پسند نہیں کرتا کہ عام مسلمانوں سے زیادہ ممیز دکھائی دے، لا يحب ان يتميز عن الصحابة بشيء، کچھ بھی ذرہ برابر اپنے ساتھیوں سے وہ امتیازی انداز برتے۔ یہ ایک اسوہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے لیے جو صاحب اقتدار ہے۔
چلتے چلتے باری باری سے سوار ہوتے ہوتے، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے پاس تلوار بھی نہیں ہے، اور ایک صاحب تو لڑتے لڑتے اپنی تلوار توڑ لیتے ہیں. حضرت عکاشہ ابن محسن لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی، وہ دیکھ رہے ہیں تلوار ٹوٹ گئی، لڑوں تو کیسے لڑوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکڑی اٹھاؤ. انہوں نے لکڑی اٹھائی، وہیں لکڑی پڑی ہوئی تھی میدان بدر میں، انہوں نے لکڑی اٹھائی تو لکڑی تلوار بن گئی. یہ غزوہ بدر کی فضیلت کی ایک سب سے اہم دلیل کہ لکڑی انہوں نے اٹھائی اور معجزے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے لکڑی تلوار بن گئی، جس کا نام اون رکھا گیا. اون، اس تلوار کا نام اون تھا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جنگ صفین میں شہید ہوئے. جنگ صفین تک یہ تلوار ان کے پاس تھی، یہ لکڑی سے جو تلوار بن گئی تھی. ایک فضیلت تو یہ کہ کوئی جنگ ایسی نہیں دکھائی جا سکتی جہاں پر لکڑی تلوار بن گئی ہو. ہم کون سے واقعات بیان کرتے ہیں؟ ارے سب سے افضل واقعہ تو یہ، سب سے افضل غزوہ یہ، سب سے افضل لڑائی یہ، جن کے ہر فرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر سے جھانک کر دیکھا. اور جانتے ہیں سب سے پہلے اس جنگ سے کون بھاگا؟ سب سے پہلے بھاگا کون؟ اس جنگ سے سب سے پہلے بھاگا کون اور کیسے آیا تھا؟ فَتَبَدَّى لَهُمْ فِي سُورَةِ سُرَاقَةَ ابن مالک. سراقہ ابن مالک کی شکل میں ابلیس آیا تھا اور کہا لڑو، میں ہوں نا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس مکر کو اس طرح کھولا ہے. سورہ انفال میں فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. Don't worry, I am with you. پریشان مت، میں ہوں نا. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. بھاگا، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ قال انی ارى ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب. کہا بڑے میاں مشورات تو اچھے اب تک دیتے رہے، مشورے اچھے اور کہہ رہے تھے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، اب کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ ابلیس جو سراقہ کی شکل میں تھا کہنے لگا ارے بھائی میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو. انی ارى ما لا ترون، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. فرشتے اتر رہے ہیں اور جہاں فرشتے اترے میں تو وہاں نہیں ٹھہر سکتا. فر ذاہبا، پہلے بھاگا. فکان اول من فر من المیدان یومئذ، اس دن سب سے پہلے جو بھاگا وہ یہی تھا. شیطان سب سے پہلے میدان کو چھوڑ کر کے بھاگا. اس میں نکتہ یہ ہے کہ آج شیطان کے نقش قدم پر ہر آدمی چلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ اتنا کھلا ہوا دشمن ہے کہ سولی پر چڑھا کر کے چپ چاپ نکل لیتا ہے اور ایک بہت بڑی بات کہتا ہے قال انی بریء منکم، ارے میں تم لوگوں سے بری ہوں، چڑھ جا بیٹا سولی پر. اور آخر میں ایک ٹانٹ والا جملہ بھی بولتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. سولی پر چڑھا کر کے بھاگ لیتا ہے. تو سب سے پہلے اس میدان سے شیطان بھاگا ہے، فر ذاہبا، سب سے پہلے یہ بھاگا. یہ غزوہ بدر کی فضیلت پر، اس کی عظمت پر ایک اور دلیل. وادی زعفران میں آپ نے پڑاؤ ڈال دیا، ایک اونٹ کے اوپر تین آدمی سوار ہوتے ہوتے وہاں پہنچ گئے وادی صفرا سے قریب. وادی زعفران ہی میں آپ کو معلوم ہوگا کہ قافلہ بچ نکلا ہے اور ادھر سے مشرکین کا لشکر ابو جہل کے قیادت میں آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ واپس نہیں جانا ہے. یہ جو غیر ذات الشوکہ ہے، جو کانٹے والا نہیں تھا وہ تو ہاتھ سے نکل گیا، اب جو کانٹے والا ہے وہ ہم تم کو دے رہے ہیں. کانٹے والا. اب اس کا نکتہ ہم کل بتائیں گے کہ یہ کبھی کبھی آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے لیے یہ بہتر ہے، لیکن جس کو ناپسند کرتا ہے حقیقت میں وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. زیادہ خیر و شر کا فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے، ہمارے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے جاننے نہ جاننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اس لیے کہ یہ صورتحال اچانک پیش آ گئی تھی. اب تک تو معاملہ یہ تھا کہ اس قافلے کو لوٹنا ہے، قافلے کو پکڑ لینا ہے،
لیکن قافلہ بچ نکلا. اب یہ ابو جہل کی قیادت میں آنے والا جو لشکر ہے اس سے لڑنا ہے. صحابہ کرام گھبرا گئے اس لیے کہ پوری تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے. لڑنا مقصد تو تھا نہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَكَارِهُونَ. ایک فریق تو اس میں ایسا تھا جو اس چیز کو ناپسند کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول ہم تو لڑنے کے لیے آئے نہیں تھے اور اب یہ اچانک لڑائی والا جو معاملہ ہے ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ لڑائی کرنی ہے اور کسی کو یہاں سے واپس نہیں جانا ہے. مشورہ ضروری تھا. آپ نے وادی زعفران ہی کے اندر مشورہ فرمایا. مشورہ کیسا ہے دیکھو. ایک بات بولتا ہوں میں. اقبال نے کہا ہے ستیزہ کار رہا ہے. بہت غور سے سننا آپ ہیں. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہوی. یعنی خیر و شر کا مارکہ حق و باطل، برائی اور بھلائی کی جنگ ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہے. برابر. اچھا، حق و باطل کے اس معرکے میں پایان کار، انجام کار، آخر میں چل کر حق ہی غالب آتا ہے. یہ اصول یاد رکھیے. باطل کتنی بھی کوشش کر ڈالے، حق اس کے مقابلے میں آیا تو انجام کار باطل کو بھاگنا ہی ہے. جال حق و زحق الباطل. تو حق و باطل کے اس مارکے میں انجام کار آخر میں فتح حق ہی کی ہوتی ہے. ہاں، عارضی طور پر کبھی کبھی باطل سطح آب پر حباب کی طرح غالب نظر آتا ہے. جیسے پانی ہوتا ہے نا، پانی تو پانی کی سطح کے اوپر بلبلا، حالانکہ کچھ دم نہیں ہوتا، بلبلا بڑا نمایاں نظر آتا ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ نظر آتا ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے میں پانی کے اوپر ہوں، میں پانی سے زیادہ اہم ہوں. لیکن یہ بلبلا تھوڑی دور جا کر کے اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے. تھوڑی دیر نمایاں رہا سطح آپ کے اوپر، لیکن آگے چل کر کے یہ اپنا وجود کھو دیتا ہے. تو گویا باطل کی مثال سطح آپ پر چلتے ہوئے حباب جیسی ہے، بلبلے جیسی ہے، جسے انجام کار اپنا وجود کھو بیٹھنا ہے. تو عارضی طور پر کبھی کبھی باطل غالب آ جاتا ہے، لیکن وہ غالبیت اور وہ غلبہ عارضی ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور فتح و شکست کی اس پوری داستان میں، اس طویل داستان میں ایک بات بالکل واضح ہے کہ فتح اسی وقت حاصل ہوتی ہے. یہ جملہ ذہن کے حاشیے میں رکھ ڈالو کہ فتح و شکست کے اس پوری تاریخ میں، اس طویل داستان میں ایک بات بالکل واضح ہے کہ فتح اس وقت حاصل ہوتی ہے جب جذبے جنو بن جائیں. جذبے جب جنو بنتے ہیں نا، تب آدمی کو فتح نصیب ہوتی ہے. شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، کہتا ہے کہ خیرت کی ہر دلیل پر سوالیہ نشان تھا. کیا بولتا ہے؟ خیرت کی ہر دلیل پر سوالیہ نشان تھا، اور جنو نے جو بھی لکھ دیا وہ حرف معتبر بنا. تو جذبے جب جنو بن جاتے ہیں تب جا کر کے فتح نصیب ہوتی ہے. آئیے جذبے جنو کیسے بنتے ہیں اور فتح کیسے ہوتی ہے اس حدیث کے تناظر میں دیکھیں. حدیث اس طرح. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما صار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى بدر خرج فاستشار الناس فاشار علیہ ابو بکر ثم استشارهم فاشار علیہ عمر فسكت فقال رجل من الانصار انما يريدكم فقالوا يا رسول الله والله لا نقول كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولكن والله لو ضربت اكباد الابل الى برك الغماد لكنا معك. رواه احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو جو ایک صفحے کے اوپر تھی میں نے ریفر کر دی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے نکلے، لما صار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى بدر، جب بدر کے لیے نکلے، خرجا آپ نکلے وادی زعفران میں. جب سچویشن نے ایک اہم رخ لے لیا، ایک نیا موڑ لے لیا، تو آپ نے مشورہ طلب کیا. فاستشار الناس، آپ نے فرمایا لوگوں مجھے مشورہ دو. سب سے پہلے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے. فاشار علیہ ابو بکر، اشارہ کا صلہ اللہ ہے تمہارے میں مشورہ دینا، اور استشارہ میں مشورہ طلب کر رہا ہے. عربی بھی کیا دبانے دی. فاشار علیہ ابو بکر، حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا. آپ خاموش ہیں.
پھر کہا مجھے مشورہ دو. حضرت عمر کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول جو آپ چاہیں, اگر آپ لڑنا ہی چاہ رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ خاموش ہیں. آپ فسکت, آپ خاموش ہیں. فقال رجل من الانصار, اب تک مہاجرین ہی بول رہے تھے, ابو بکر مہاجر ہیں, حضرت عمر مہاجر ہیں, آپ انصاریوں سے سننا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیا بول رہے ہیں جو مجھے لائے ہیں اور جنہوں نے مکہ سے آنے والے لوگوں کو پناہ دی ہے, کچھ بول نہیں رہے ہیں کہ کیا کرنا کیا ہے. فقال رجل من الانصار, ایک آدمی نے کہا انصاریوں میں سے, کہا کہ یہ تم سے کچھ کہلوانا چاہ رہے ہیں, اللہ کے رسول تم سے کچھ کہلوانا چاہ رہے ہیں, تم کیا بولتے ہو. حضرت مقداد ابن اسود کھڑے ہوئے, حضرت سعد ابن معاذ کھڑے ہوئے, کہا کہ اے اللہ کے رسول خاطر جمع رکھیے, واللہ اس ذات کی قسم جو عرش پر مستوی ہے, ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں, ہم اس طرح نہیں کہیں گے جیسا کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی موسیٰ سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو, ہم یہاں بیٹھے انڈے دے رہے ہیں. اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. ہم اے اللہ کے رسول یہ بنو اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی موسیٰ سے کہتے جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو, ہم یہاں بیٹھے ہوئے انا ہاؤنا قاعدون. اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے, ہم آپ کے پیچھے سے لڑیں گے, ہم آپ کے دائیں سے لڑیں گے, ہم آپ کے بائیں سے لڑیں گے, ہماری لاشوں پر سے گزر کر کوئی آپ تک پہنچ سکتا ہے. اور یہی نہیں اے اللہ کے رسول, اگر آپ اونٹوں کے کلیجوں کو اگر برکے غمات تک لے جانا چاہیں جہاں دنیا کی آبادی ختم ہوتی ہے, تو اے اللہ کے رسول ہم بھوکے پیاسے آپ کے ساتھ دنیا کے آخری آبادی تک جانے کے لیے تیار ہیں. یہ دیکھیے یہ جذبے جنو بن گئے ہیں, اور جب جذبے جنو بنتے ہیں تب جا کر کے فتح نصیب ہوتی ہے. یہ کیا ہے, یہ برکے غمات تک اگر آپ لے جائیں تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ کے رسول. یہ جذبے جب جنو بنتے ہیں نا تب جا کر کے فتح نصیب ہوتی ہے, ایسے فتح نصیب نہیں ہوتی. اچھا جی چاہتا ہے کہ اس جگہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بھی پیش کر دوں, ان کا جذبہ بھی. اللہ, یہ بھی ایک انصاری ہیں. حدیث اس طرح وان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین بلغه اقبال ابی سفیان فتكلم ابو بکر فاعرض عنه ثم تكلم عمر فاعرض عنه فقال سعد بن عبادة رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ والذی نفسی بیدہ لو امرتنا ان نخوض البحر لخوضنا ولو امرتنا ان ضربت اکبادها الى برق الغماد لفعلنا فندب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا. رواہ الحاکم فی المستدرک علی الصحیحین. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مستدرک علی الصحیحین کے اندر لائے ہے. راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ تمام لوگ مشورہ دے چکے, حضرت سعد ابن معاذ بول چکے, حضرت مقداد ابن اسود بول چکے, حضرت سعد ابن عبادہ کھڑے ہوئے, کہا کہ اے اللہ کے رسول قسم ہے اس ذات کی والذی نفسی بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لو امرتنا ان نخوض البحر لخوضنا, اگر ہمیں آپ حکم دیں کہ ہم سمندر میں گھس پڑیں تو ہم یہ نہیں پوچھیں گے آپ کیوں ہمیں سمندر میں گھسنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اے اللہ کے رسول اگر آپ دریا میں کودنے کے لیے بول دیں تو ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ ہمیں دریا میں کودنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں. اے اللہ کے رسول آپ حکم دیں, ہم دریا میں سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہیں. یہ جذبے جنو بنتے. میرا دعویٰ یہاں ثابت ہوا کہ جذبے جب جنو بن جاتے ہیں تب فتح نصیب ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مارے خوشی کے فتحلل وجهه بشرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گلنار ہو گیا جیسے آپ کے گالوں کے اوپر انار پھوڑ دیا گیا ہو. اللہ, ہم لوگوں نے دیکھا نہیں, تصور میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کتنے حسین. اللہ 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 اللہ. رسول سے محبت کون کرتا معلوم ہے؟ جسے کتاب اور سنت سے محبت ہو. لوگ تو اچھا نبی یہ کہیں کہ سب سے بڑا غزوہ, سب سے عظیم جنگ غزوہ بدر ہے, ہم پتہ نہیں کون کون سی لڑائیاں لے کر کے بیٹھ جا رہے ہیں, اور رسول یہ فرمائے کہ سب سے بڑے شہید یہ ہیں. کون سے بڑے شہید ہیں؟ سید الشہداء کون ہے؟ سید الشہداء کون؟ حضرت حمزہ ہیں.
حضرت حمزہ یہ نبی نے کہا. دلیل یہ حدیث پاک. وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء حمزۃ ابن عبد المطلب رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر وقال الالبانی ھذا حدیث حسن. حضرت امام البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. اور راوی کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا ہیں حضرت علی ابن ابی طالب. حضرت حسین کے ابا ہیں کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اس روایت کے راوی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام شہیدوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم حضرت حمزہ ابن عبد المطلب ہیں. اللہ اکبر. تمام شہیدوں کے سردار کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سب سے بڑی جنگ کون سی؟ سب سے افضل جنگ کون سی؟ اور جس جنگ کے اندر جتنے شریک ہوئے تمام مسلمانوں میں افضل کون؟ یہ اہل بدر اور غزوہ بدر سب سے عظیم لڑائی. یہاں تک کہ اس جنگ میں جتنے فرشتے آئے تمام فرشتوں میں سب سے افضل قرار دیے گئے. یہ جنگ ہے. اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ اس جنگ کی اہمیت آپ کے سامنے بیان کریں کہ یہ جنگ کیسی ہے. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے. آپ نے کہا کہ یہاں سے کوچ کیا جائے. آپ آگے بڑھے. وادی زعفران سے آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قریب پہنچے اور بدر کے پاس آپ نے پڑاؤ ڈال لیا. بلکہ کسیب رملی جس کو بولتے ہیں, یہ ریتیلا جو ٹیلا ہوتا ہے, کسیب مانے ٹیلا اور رملی کا مطلب ہوتا ہے بالو والا. تو بالو والے ٹیلے بالکل یوں کہہ سکتے ہیں کہ وادی بدر کے حدود میں جو جنوبی دہانہ ہے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اتر گئے. آپ نے 3 آدمیوں کو, حضرت علی کو, حضرت زبیر بن عوام کو اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو, ان 3 آدمیوں کو دشمن کے لشکر کی خبر لانے کے لیے بھیجا. اچھا اب دشمن کا حال سنو. 100 گھوڑے ہیں, 600 زرہیں ہیں, بہت سارے اونٹ ہیں, 1300 پر مشتمل افراد پر مشتمل یہ لشکر ہے. جوحفہ میں جب آیا یہ لشکر تو اخنس ابن شریق نے کہا ابو جہل سے کہ جناب آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ جس مقصد کے تحت ہم لوگ آئے تو وہ مقصد حل ہو چکا ہے, قافلہ بچ نکلا ہے, اب ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں. ابو جہل لگا کیوں نہیں؟ ارے بدر تک چلیں گے نا, وہاں جا کر کے مستی کریں گے, لونڈیاں ہمارے لیے ناچیں گی, گانے بجانے ہوں گے, شرابیں پی جائیں گی, اونٹ ذبح کیے جائیں گے, تاکہ ہم لوگوں کی دھاک مسلمانوں کے اوپر بیٹھ جائے کہ ہم لوگ کتنے طاقتور ہیں. اخنس ابن شریق نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا. بنو زہرہ کو لے کر کے 300 آدمیوں کو لے کر کے واپس ہو گیا وہیں سے مقام جوفہ سے. اب یہ بچے 1000, مقابل میں 313 ہیں اور اب 1000, اس لیے کہ مقام جوفہ سے اخنس ابن شریق 300 لوگوں کو لے کر کے بنو زہرہ کے لوگوں کو لے کر کے وہاں سے چلا گیا. اب یہ لوگ وہاں سے بدر کی طرف آ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ بدر کی طرف آ رہے ہیں. آپ نے بدر پہنچ کر کے ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے 3 آدمیوں کو بھیجا, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت علی اور حضرت زبیر بن عوام. انہوں نے 2 سکوں کو پکڑ لیا. سکے سمجھتے ہیں وہ جو پانی پلاتے ہیں, پکڑ کر کے لائے گئے. 2-4 جھاپڑ مارا صحابہ کرام نے, یعنی ضرورت پڑنے پر اگلوانے کے لیے, جیسے پولیس مارتی ہے کچھ اگلوانے کے لیے, کچھ پتہ لگانے کے لیے, یہ ثابت ہے. یہ 2-4 جھاپڑ پڑے, سکے بول اٹھے. کہا کہ ہاں لشکر تو آ رہا ہے, کتنے ہیں صحیح تعداد ہمیں معلوم نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ بتاؤ کہ کتنے اونٹ کٹتے ہیں. کہا کہ ایک دن 9 کٹتے ہیں اور ایک دن 10 کٹتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 900 اور 1000 کے درمیان یہ لشکر ہے. اندازہ لگا لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اونٹ 10 آدمی کھا جاتے ہیں. نہیں, خوراک اچھی تھی ان لوگوں کی. ایک اونٹ کو 10 آدمی کھا جاتے. تو اگر 9 اونٹ کٹ رہے تو 900 کے قریب ہیں.
اور اگر 10 اونٹ کٹ رہے تو 1000 کے قریب ہے، 900 یا 1000 کے قریب افراد ہیں۔ کہا کہ کچھ لوگوں کے نام بتاؤ، ارے کہا کہ عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اخرجت مکہ افلاذ کبدھا، آج مکہ نے اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو باہر نکال دیا ہے۔ سارے بڑے بڑے لوگ تو سب آ گئے ہیں۔ کہا کہ ابو لہب، پتہ یہ چلا کہ ابو لہب نہیں آیا ہے، بلکہ اپنی جگہ اس نے ایک آدمی کو بھیج دیا تھا، وہ چلا آیا تھا، ابو لہب اس میں شریک نہیں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ 1000 کی تعداد میں ہیں۔ آئے اور انہوں نے بدر کے ایک سائیڈ میں اپنا پڑاؤ ڈال لیا۔ مسلمانوں نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا، حباب ابن منذر، آپ کو ایک بات بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے چلے تو آپ نے نماز پڑھانے کے لیے نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو مقرر کر دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر آنکھوں کا عیب ہو یا کسی اور چیز کا عیب ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو وہاں جو موجود صحابہ تھے ان کی امامت کے لیے چھوڑا، اور حضرت ابو لبابہ ابن عبد المنذر کو وہاں کے امور مملکت کو سنبھالنے کے لیے حاکم بنا کر کے مقرر کیا تھا آپ نے۔ یہ حباب ابن منذر ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات پوچھنی ہے۔ کہا کہ پوچھو۔ کہا کہ یہ پڑاؤ جہاں آپ نے ڈالا ہے کیا یہ آپ کی تدبیر اور آپ کی رائے ہے یا وحی الہی ہے؟ اللہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت دو، ایک حیثیت بشر کی ہے، ایک نبی کی ہے۔ اگر بشر کی حیثیت سے کوئی مشورہ دے تو آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام نبوت سے بول رہے ہیں تو صرف ایک ہی حکم ہے، کیا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اگر نبی مقام نبوت سے بول رہا ہے تو وہاں صرف تسلیم ہی تسلیم ہے، انقیاد ہی انقیاد ہے، اطاعت ہی اطاعت ہے، ماننا ہی ماننا ہے، وہاں انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا، اگر رسالت کے پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں آپ تو ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم، تو اختیار باقی نہیں رہ جاتا کہ ہم کریں یا نہ کریں، لیکن آپ مقام بشریت سے بول رہے ہیں تو اختیار ہے، چاہے آدمی مانے یا نہ مانے۔ حضرت حباب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے یہاں جو پڑاؤ ڈالا ہے یا آپ کی رائے ہے یا آپ نے وحی الہی کے ذریعے یہاں پر پڑاؤ ڈالا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں، وحی الہی اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ رہی ہے، میں نے اپنی رائے اور اپنی تدبیر سے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے جنگ کا تجربہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ آگے بڑھ کر کے ہم چشمے کے قریب پڑاؤ ڈالیں اور پہلے چشمے کو اپنے قابو میں کر لیں، قبضے میں کر لیں، اور آس پاس کے جو کنویں ہیں ان کو بیکار کر دیں تاکہ سامنے والا آدمی جلد سے جلد ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حباب کے اس مشورے کو قبول کیا۔ پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں کا ہر چھوٹا بڑا کام مشورے کے تحت ہونا چاہیے، کہ اس میں اور فائنل اتھارٹی امیر کی ہونی چاہیے کہ مشورہ سب دے۔ ایک ہوتا ہے مشورہ دینا اور ایک ہوتا ہے مشورہ لادنا۔ مشورہ دینے اور مشورہ لادنے میں فرق ہے۔ مشورہ آپ دے سکتے ہیں، سامنے والا جو منتظم ہے چاہے اس مشورے کو مانے یا نہ مانے اپنی ثواب دید کے اوپر فیصلہ کرے، لیکن ایک ہے مشورہ لادنا، نہیں آپ کو یہی کرنا، یہ غلط ہے۔ آپ مشورہ دے سکتے ہیں، مشورہ لاد نہیں سکتے۔ مشورہ دینے اور مشورہ لادنے میں بعد المشرقین، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اے اللہ کے رسول یہ پڑاؤ یہاں سے ہٹا لیں اگر یہ آپ کی رائے ہے تو۔ دیکھو نبی نے اپنی رائے سے رجوع فرمایا حباب رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر، اور آگے بڑھ کر کے آپ نے چشمے کے اوپر قبضہ کر لیا، آس پاس کے کنویں بیکار کر دیے گئے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے میدان جنگ کا سروے فرمایا اور فرمایا فلاں شخص یہاں مرے گا، یہاں مرے گا، یہاں مرے گا، یہاں مرے گا، اور ویسے ہی دوسرے دن ہوا۔ چلیے لڑائی کے اوپر بھی کچھ گفتگو کر لیتے ہیں، اس لیے کہ کل ہمیں بہت بولنا ہے انشاءاللہ، اور اس واقعے کے اسرار اور حکم کے اوپر ہمیں بحث کرنی ہے۔ ایک سوال ابھی سے چھوڑ دیتا ہوں، سوچتے رہنا۔ ایک فرشتہ ہی کافی تھا مدد کے لیے، ایک ہی فرشتہ کافی تھا، جبرائیل آ جاتے، ارے ایک فرشتہ اگر لات مار دے تو زمین تہوالا ہو جائے، نوری مخلوق، یہ 1000 فرشتے آنے کی کیا ضرورت؟ کیوں؟ یہ فرشتے کیوں آئے؟
فرشتے کیوں آئے؟ اس کا جواب ہم کل دیں گے. اور پتہ لگاؤ کہ حضرت جبریل آئے، ان کے گھوڑے کا کیا نام تھا؟ گھوڑی تھی کہ گھوڑا تھا؟ یہ بھی آپ بتائیں گے کہ گھوڑی تھی کہ گھوڑا تھا، یہ کل پوچھیں گے ہم آپ سے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن 17 رمضان المبارک کو تمام صحابہ کرام کو کھڑا کیا، سب بندی فرمائی. آپ نے سب بندی فرمائی. آپ کے ہاتھ میں تیر تھا. آپ جب سب بندی کر رہے تھے تو سواد ابن غزیہ ایک صحابی ہیں، وہ آگے نکلے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ کے اوپر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا سیدھے ہو جاؤ، استو، سیدھے. سواد ابن غزیہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے بدلہ چاہیے، مجھے بدلہ چاہیے، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا ٹھیک ہے بدلہ لے لے. کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے میرے ننگے پیٹ کے اوپر تکلیف پہنچائی ہے، میں ننگے پیٹ بدلہ لوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن اٹھایا تو حضرت سواد ابن غزیہ لپٹ گئے اور رونے لگے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ جنگ ہے، پتہ نہیں اب ملاقات آپ سے ہوگی کہ نہیں ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ میدان جنگ میں شہید ہونے سے پہلے، مرنے سے پہلے میرا بدن آپ کے مبارک بدن سے مس ہو جائے. اے اللہ کے رسول آپ کے جسم سے برکت کے لیے. اور ہمارے ہاں تبرک بالانبیاء اور بآثار الانبیاء جائز ہے، اور کسی چیز سے تبرک کرنا ہمارے یہاں جائز نہیں، بلکہ تبرک بآثار الانبیاء اور تبرک بالانبیاء یہ ہمارے یہاں جائز ہے. حضرت سواد بن غزیہ لپٹ گئے، رونے لگے. کہا کہ تم نے ایسی حرکت کیوں کی؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ جنگ ہے، پتہ نہیں ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں، آپ سے ہو سکتا ہے یہ آخری ملاقات ہو. اللہ کے رسول میں چاہتا تھا کہ آخر دم آپ کے بدن سے میرا بدن مس ہو جائے. اور سواد بن غزیہ اسی میں مارے گئے، اسی میں شہید ہوئے. اللہ، کیسے کیسے لوگ ہیں. اور کتاب و سنت کا یہ حسین سلسلہ ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچا ہے، بدر سے گزرا ہے، بدر سے گزر جانے کے بعد احد سے گزرا ہے، اس سے گزر خندق سے گزرا ہے، پتہ نہیں کن کن مارکوں سے گزر کر کے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اپنا سب کچھ کتاب و سنت کے پیچھے قربان کر کے اب تک پہنچائے. ارے بنی بنائی چیز مل گئی، ہم سنبھال نہیں پا رہے ہیں. بنی بنائی چیز ہمیں مل گئی ہے، ہمیں اتنی قربانیاں نہیں دینی پڑنی، ہم سنبھال نہیں پا رہے ہیں. آپ نے صف سیدھی فرما دی، اور صف سیدھی کرنے کے بعد کچھ مشورے دیے جس پر ہم کل بحث کریں گے. اور آپ نے جا کر کے عریش کے اندر وہ جو چھپر سے سائبان بنا دیا گیا تھا، آپ سجدے میں گر گئے اور آپ نے دعا فرمائی. جیسا کہ ابھی میں نے وہ حدیث پڑھی، ایسی دعا تھی، ایسی التجا تھی. راوی کہتے ہیں کہ میں نے کسی انسان کو اپنے رب سے اس طریقے کی التجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنی عاجزی اور اس قدر انکساری کہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کا وہ منظر دیکھ کر کے لرز گئے. بار بار چادر مبارک آپ کے کندھے سے نیچے گر جاتی تھی. حضرت ابو بکر اس چادر کو آپ کے کندھے پر رکھتے تھے اور آخر میں کہہ پڑے کہ اللہ کے رسول خوش ہو جائیے، اللہ تبارک و تعالی نے مدد کے لیے وعدہ فرما لیا ہے، وعدہ پورا کرے گا. اور آیت کریمہ اتری سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. اللہ تبارک و تعالی نے فتح کی خوشخبری وہی دے دی. جنگوں کا قاعدہ یہ ہوا کرتا تھا کہ پہلے مقابل لشکر سے کوئی نکلتا تھا اور ایک آدمی اس طرف سے نکلتا تھا، اس کو مبارزت طلبی بولتے تھے. وہ کہتا تھا حل میں مبارز، کوئی ہے مقابل میں آنے والا؟ تو سب سے پہلے اسود ابن عبد الاسود نکلا اور کہا کہ ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا؟ اور وہ چشمہ جو تمہارا ہے نا، میں اس چشمے تک پہنچ کر کے پانی ضرور پیوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ کو اشارہ کیا، مبارزت طلب کر رہا ہے. دیکھو ذرا اس کو. حضرت حمزہ آگے بڑھے اور ایک ہی وار کے اندر اس کی پنڈلی سے اس کا پیر کاٹ دیا، نیچے گر پڑا. تو گھسٹ گھسٹ کر کے وہ حوض کی طرف بڑھ رہا تھا. حضرت حمزہ نے مسکرا کر کے ایک اور تلوار ماری، وہیں پہ ڈھیر ہو گیا. یہ پہلا آدمی تھا جو جہنم رسید ہوا مشرکین کے لشکر کا. اس سے پہلے مسلمانوں کے لشکر سے 2 آدمی مارے گئے. ایک تو حضرت مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں. یہ حوض کے پاس ہی تھے، اچانک ایک تیر آیا اور شہید ہوئے. اس کے بعد
حارثہ ابن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی ایک تیر لگا، وہ پانی پینے کے لیے غالباً حوض کی طرف گئے، ایک تیر آیا اور ان کو بھی لگا. گویا مسلمانوں کی طرف سے 2 لوگ مارے گئے، 2 لوگ شہید ہوئے. ایک حضرت مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے غلام ہے، اور دوسرے حارثہ ابن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ شہید ہوئے. اس کے بعد 3 آدمی مشرکین کے لشکر کی طرف سے نکلے، عتبہ، شیبہ، ولید. عتبہ کے مقابلے میں حضرت عبیدہ ابن حارث، ذرا ادھیڑ عمر کے تھے یہ صحابی. عتبہ کے مقابلے میں حضرت عبیدہ ابن حارث کو بھیجا گیا، اور ولید کے مقابلے میں حضرت علی کو، اور شیبہ کے مقابلے میں حضرت حمزہ کو. حضرت علی نے تو اپنا کام نمٹا دیا، ولید کو تو چشمے زدن میں ختم کر دیا. اور آگے بڑھ کر کے حضرت حمزہ نے بھی اپنے مقابل شیبہ کو ڈھیر کر دیا. حضرت عبیدہ کمزور پڑ رہے تھے، ان کا مقابل عتبہ بھاری پڑ رہا تھا ان کے اوپر، اور ایک کاری زخم لگا. بعد میں تیمارداری وغیرہ کی گئی، لیکن جب یہ لشکر مدینہ کی طرف لوٹا تو راستے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. آگے بڑھ کر کے حضرت علی یا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو بھی ختم کر دیا. یہ 3 آدمی تھے جو اس لشکر کے مانے جانے سپاہی تھے جو مارے گئے. اور اس کے بعد یہ لشکر ایک دوسرے سے گت گیا اور خوفناک جنگ چالو ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر عجیب عجیب قسم کے منظر دکھائے، جس کے اوپر ہم انشاءاللہ کل بحث کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.